بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو پی ایس ایکس پہ نہیں ہے۔ جو بندے یا جو بھائی پی ایس ایکس کے بارے میں یا مارکیٹ کے اوور ویو کے لیے آتے ہیں وہ آپ ویڈیو ادھر ہی چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ اس کے ریلیٹڈ نہیں ہے، کیونکہ جمعے والے دن میں ویڈیو میں نہیں اپلوڈ کرتا۔ اگر 2 چھٹیاں ہوتی ہیں سیٹرڈے سنڈے کو، تو آرام سے پہلے ڈیٹا اکٹھا کرتا ہوں جمعے والے دن میں، اور سیٹرڈے کو ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اگر بائی کال ہو تو وہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے سنڈے والے دن۔ تو آج کی ویڈیو کچھ ذاتی نوعیت کی ہے، اس لیے جو پی ایس ایکس کے لیے دیکھتے ہیں آپ ادھر ہی چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ اب آپ سامنے دوستی کو دیکھ کے دوستی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ تو جب سے میں نے گروپ بنایا ہے یہ پی ایس ایکس کا یا پی ایس ایکس کے ریلیٹڈ کام شروع کیا ہے، تو بہت سے بھائیوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے۔ آج تک دیکھا تو مجھے کسی نے نہیں، بس ویسے ہی وائس پہ بات ہوتی ہے یا کال پہ واٹس ایپ پہ بات ہوتی ہے ہماری۔ تو گروپ میں بہت سے بھائی ہیں جو دوست والے بھی ہیں، بھائی والے بھی ہیں جو بھائی بھی کہتے ہیں، جو دوست بولتے ہیں، دوست بہت تھوڑے بولتے ہیں، اس کے بعد کچھ بیٹا والے بھی ہیں۔ تو میں نے جو آبزرو کیا ہے آج وہ آپ سے بیان کرنا تھا کہ کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، کچھ بھائیوں کا یا کچھ کہہ سکتے ہیں پرسنالٹیز کا، کہ ان کو ابتدائی ایک چارمنگ ہوتی ہے کسی بندے سے، نئے بندے سے بات کرنے کی، نئے بندے سے دوستی کی، دیکھا وہ بندہ کیسا ہے، کیسے رہتا سہتا ہے، کیا کرتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ایک آپ کو ایک چارم ہوتا ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے۔ جب آپ اس کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں تو وہ چارم آپ کا سلو ختم ہونا شروع ہوتا ہے۔ جیسے پنجابی کی مثال ہے کہ 4 دن شوق دے، پھر وہی آگے جو مثال ہے وہ پنجابی بھائیوں کو پتہ ہے۔ تو بعد میں وہی چیزیں، پہلے نیا نیا شوق ہوتا ہے دوستی کا بھی، بھائی چارے کا بھی، اس کے بعد جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں خونی رشتوں کے علاوہ جو رشتے ہوتے ہیں ان رشتوں کا۔ تو نئے لوگوں کے بارے میں جاننے کا مجھے چارم کبھی بھی نہیں رہا۔ کوئی بڑے سے بڑا وی آئی پی بھی ہوگا یا وی آئی پی بھی ہوگا، یا 3-4 وی لگا لیں اس کے بعد آئی پی کر لیں، تو میرے خیال سے سب ایک جیسے انسان ہیں، وہی گوشت پوشت کے کہہ لیں انسان، وہی 2 ہاتھ، ایک فیس، ہونٹ، آنکھیں، وہی چیزیں ساری۔ تو اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بلکہ ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میں مکہ میں تھا، مینا میں تھا حج کے لیے۔ ہماری کمپنی بڑا وی آئی پی حج کراتی تھی سعودیز کو، جو منسٹر ہوتے تھے یا بڑے سعودی جن کے پاس اچھا خاصا پیسہ تھا ان کو کمپنی حج کروایا کرتی تھی۔ کمپنی کے سورس بھی تھے، کچھ رابطے شابطے بھی تھے، بڑے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا بھی تھا۔ تو ہماری کمپنی کا جو ادھر وہ کیمپ تھا اس کا وزٹ کرنے آئے مکہ کے گورنر۔ اب جو میرا دوست تھا وہ بڑا آگے ہو کے گورنر کے ساتھ تصویریں لے رہا ہے اور بڑیاں سیلفیاں شیلفیاں، لیکن میں آگے نہیں ہوا، نہ میں نے کوئی سیلفی لی، نہ ہی میں آگے ہو کے ملا اس بندے کو۔ اب مجھے پتا ہے کہ اگر میرے پاس سے وزیر اعظم بھی گزر جائے تو میں جا کے اس کو ملوں گا نہیں۔ یہ کوئی نخرہ نہیں ہے، یہ ویسے آپ کا ایک کہہ لیں کہ نیچر ہے آپ کی، کہ آپ میں وہ چارم نہیں ہے، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ بعض بندے ہوتے ہیں تھوڑی سی بھی کچھ پرسنالٹی دیکھ لیں گے، کوئی ڈی سی دیکھ لیں گے، اے سی دیکھ لیں گے، اس کو بھی ملنے کی کوشش کریں گے، پکچریں بنوانے کی وہ ساتھ میں کوشش کریں گے۔ کچھ بھائی بہت اصرار کرتے ہیں دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے۔ کچھ بھائی ہیں جن کو ملوں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ کچھ بھائی کہتے ہیں کہ بہت دیر کے بعد آپ کو میسج کیا، اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ مجھے بھی آپ سے بات کر کے اچھا لگتا ہے، لیکن یقین مانیں مجھے پتا ہے کہ جو ہمارے گروپ میں 900 یا 1000 ممبر ہے ان میں سے بہت سو سے میرا علم کم ہوگا، کچھ ایکسپیرینس کم ہوگا۔ ان کا ایکسپیرینس سٹاک مارکیٹ میں لے لیں یا ویسے ریئل لائف میں لے لیں، مجھے لگتا ہے مجھ سے کافی زیادہ ہوگا۔ اور ہم ویسے، میں بھی ٹریڈر ہوں، آپ بھی ٹریڈر ہیں، میں تھوڑا سا میرے خیال سے اس لیے ہائی لائٹ ہوں کہ ایڈمن کی جگہ میسج کرتا ہوں، سب کو میرے میسج نظر آتے ہیں لیکن سب بھائیوں کے آپس کے میسج نظر نہیں آتے، تو اس لیے میرے خیال سے میں تھوڑا سا ہائی لائٹ ہوں۔ باقی ٹریڈر آپ جیسا ہی ہوں، آپ میں سے بہت سے بھائی ہیں جن سے ٹریڈنگ میں کم کرتا ہوں گا، میری انویسٹمنٹ ان سے کم ہوگی، لیکن ہوں آپ جیسا۔ ہم میں سے بہتر وہ ہے جو میرے خیال سے اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اب آ جائیں دوستی کی طرف۔ دوستی دیکھیں، میں بڑا محتاط ہوں دوست بنانے میں، اسی لیے میرے خیال سے میرا کوئی دوست بھی نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں کہ دوستی کیا چیز ہے۔ دیکھیں، جیسے آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام قبول کرتے وقت آپ یہ قبول نہیں کرتے کہ میں جو ارکان اسلام ہے، جو حج، زکوٰۃ، عمرہ، باقی چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو چیزیں ہیں یہ میں سب کروں گا۔ آپ دیکھیں جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے، میرے سامنے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو وہ صرف شہادت دیتے ہیں اللہ کے ایک ہونے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہونے کی بس شہادت دیتے ہیں،
اس کے بعد وہ کچھ بھی قبول نہیں کرتے، لیکن جو چیزیں ہیں اسلام کے ریلیٹڈ وہ ان پہ امپلیمنٹ آلریڈی ان پہ فرض ہو جاتی ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنی، باقی چیزیں کرنی، چاہے وہ اس کا اقرار نہیں کرتے، وہ صرف اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن باقی چیزیں ان پہ فرض ہو جاتی ہیں آٹومیٹک۔ دوستی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہے کہ آپ اگلے کو دوست کہتے ہیں تو باقی جو دوستی کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ آلریڈی آپ پہ فرض ہو جاتی ہیں، جیسے کہ دوست بولتے ہی دوست کا احترام کرنا، اس کی عزت آپ کی عزت، اس کا راز آپ کا راز، اس کا دکھ آپ کا دکھ، اس کے مشکل وقت میں آپ کا اس کے ساتھ ہونا، مشکل وقت میں دوست کا دوست کے ساتھ ہونا یا اس کی مدد کرنا، ان چیزوں کا اقرار کرنا کچھ ضروری نہیں ہوتا، بس آپ نے دوست بول دیا تو یہ چیزیں آپ پہ فرض کر دی گئیں اور آپ نے ان کو نبھانا ہی نبھانا ہے۔ پھر اس کے بعد ساری انا، ساری ناراضگیاں، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ ہاں کچھ ڈفرینسز آتے ہیں تو آپ ان کو بات کر کے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن اس دوستی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کچھ لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ پہلے دوستی کا دعویٰ کر لیا، پھر جب میں کھلتا ہوں ان کے ساتھ تو وہ پھر پتہ نہیں آگے سے بھاگنا شروع کرتے ہیں، یا پھر ان کو امید نہیں ہوتی کہ یہ بندہ اتنا کھل ڈل بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے میں تو اکثر وائڈ ہی کرتا ہوں کہ ذرا دوستی کم ہی کی جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ میرے دوست ہو، بڑا پیار ہے ہم میں، بڑے کھلے دل کے ہیں ہم تو کب سے ملے نہیں تھے، ہم تو جیسے ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ اس کے بعد پھر ناراضگیاں، اس کے بعد پھر انا، اس کے بعد نمبر بلاک کر دینا، اس کے بعد بات نہ کرنا۔ تو اس لیے میں یوزلی دوست بناتا نہیں ہوں، اور جو تھے ان کو میرا پتہ ہے کہ وہ میرے بارے میں بولے، لیکن میں آج تک کسی کے بارے میں کچھ نہیں بولا۔ اس سینے میں جو آ گیا سو آ گیا، پھر وہ نکلنے والی بات نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ہٹلر سے بڑا متاثر ہوں، لیکن یہ قول مجھے بہت پسند ہے، پتہ نہیں اس کا ہے یا نہیں ہے، کہ آپ کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں، اور اگر پھر آپ نے وہ ڈیسیجن لے لیا تو پھر اس سے پیچھے نہ ہٹیں، چاہے آپ کو 1000 تکالیف آتی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے۔ تو میرے خیال سے میں بھی اسی چیز پہ قائم ہوں کہ ایک بات جو منہ سے بات نکل گئی پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، پھر سر کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا اور مڑ بھی نہیں سکتا۔ لیکن کچھ بھائیوں کا معاملہ، کچھ لوگوں کا معاملہ، کچھ پرسنالٹیز کا معاملہ ایسا ہے اس شعر کی طرح کہ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ تو پہلے بڑی بڑی باتیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ہم میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، بعد میں پھر بات کرنا ہی چھوڑ دینا۔ تو میرے خیال سے تھوڑا سا ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ پہلے آپ اگلے بندے کو جج کر لیں، دیکھ لیں، پرکھ لیں، اس کے بعد جو بھی ریلیشن آپ نے اس کے ساتھ رکھنا ہے یا جو بھی نیا آپ نے ایک تعلق قائم کرنا ہے، میرے خیال سے وہ پھر بعد میں کریں۔ اور لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تو دیکھیں، کسی کو بھی دوست بنانے سے پہلے، بیٹا کہنے سے پہلے، بھائی کہنے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ اس چیز کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کیا آپ وہ پوری کر سکتے ہیں، کیا جو آپ اپنے منہ سے وہ الفاظ ادا کر رہے ہیں ان پہ پورا اتر سکتے ہیں۔ اگر تو اتر سکتے ہیں تو 100 بسم اللہ، اور اگر نہیں اتر سکتے تو پھر ان چیزوں کو اوائڈ کیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔